اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. عزاداران امام بارگاہ علی رضا شارجہ 5 ربیع الاول دن گزرنے کے بعد والی مجلس شب جمعہ کی، شب 6 ربیع الاول 6 ربیع الاول کی رات ہے، شب 6 ربیع الاول 1442 ہجرہ 2020 کی یہ مجلس ہے. دور ازا کی آخری شب جمعہ، دور ازا کی آخری شب جمعہ ہے یہ، اور پہلی شب جمعہ ربیع الاول کی پہلی شب جمعہ امام بارگاہ علی رضا شارجہ سے. دوستو، میں نے مجلس کا آغاز بھی ایک دعا سے کی جو آج کی رات کی سب سے امپورٹنٹ دعا ہے. تھرسڈے نائٹ سب سے امپورٹنٹ دعا کہ اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین. اس لیے کہ شب جمعہ زیارت امام حسین کی بڑی مخصوصی ہے، ہر روزے کی مخصوصی ہے، ہر روزے میں مخصوصی ہوتی ہے. شب جمعہ رکھی گئی ہے صرف دعاؤں کے لیے. اور پھر کربلا کی دعا، کربلا کی زیارت، کہ زیارت امام حسین، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. دور ازا کی بالکل آخری رات ہے، شب جمعہ کی آخری رات ہے. اب اس کے بعد جو شب جمعہ آئے گی وہ دور ازا ختم ہو جائے گا. تو جتنی دعائیں رکی ہوئی ہیں، جتنی ہماری دعائیں رکی ہوئی ہیں 2 مہینے 8 دن سے، وہ دعائیں کی قبولیت کی یہ رات آ گئی. اس سے بڑی رات نہیں. اور اس رات میں جو سب سے بڑی دعا کرنا وہ یہی کرنا کہ پروردگار ہم کو زیارت امام حسین اس دنیا میں نصیب ہو. اس لیے دیکھیں، ہر معصوم کی زیارت کی امپورٹنس ہے، غلط نہیں سمجھنا، ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ. ہر زیارت کی امپورٹنس، نجف اشرف ہو، مشہد مقدس ہو، کاظمین ہو، سامرہ ہو، مدینہ منورہ ہو، مکہ معظمہ ہو یا کربلا ہو. کسی معصوم کی زیارت کو میں کمپیئر نہیں کر رہا. ہر معصوم کی زیارت اپنی جگہ ویسے ہی امپورٹنس رکھتی ہے، ہر کی زیارت برابر ہے. لیکن کربلا کربلا ہے، کربلا کی زیارت کی کچھ اور امپورٹنس ہے. یہ ہماری ڈیسٹینی ہے کربلا. ہر معصوم کا روزہ ڈیسٹینی ہے، غلط مت سمجھو. لیکن کربلا سب جانتے کہ کربلا کیا ہے. مولا حسین کی اس لیے کہ ہمارے پاس 14 معصومین کی زیارات ہیں. آپ کو کتابوں میں 14 معصومین کی زیارت ملیں گے. اہل بیت نبوہ کی زیارتیں، سیدانیوں کی زیارتیں، سب کی زیارت ہے الگ الگ. لیکن کسی معصوم کی زیارت کے لیے یہ نہیں کہا گیا کہ تم یہ دعا مانگو اس طرح سے. آپ دعا مانگے نجف اشرف کے لیے مانگے، مدینہ منورہ کے لیے مانگے. 6 معصوم ہے وہاں پہ، بالکل مانگے، مانگنا بھی چاہیے کہ اللہ ہم کو مدینہ منورہ کی زیارت نصیب ہو، اللہ ہم کو نجف اشرف کی زیارت نصیب، کاظمین، سامرہ، مشہد مقدس کی زیارت نصیب. لیکن ہمارے پاس جو آیا معصومین سے، جو آیا، جو علماء کہتے کہ اس طرح دعا مانگو، اپنی خنوت میں مانگو. ڈیلی نماز پڑھتے ہو، ہر نماز کے بعد جب تم خنوت دوسری رکعت میں جب خنوت پڑھتے ہو تو یہ جملے بولو. عام طور پہ نہیں بولا جاتا، کوئی واجب نہیں لیکن مستحب. اس لیے کہ وہ جگہ جب تم خنوت میں کوئی دعا مانگتے ہو جلدی قبول ہوتی ہے. ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کی دعا جلدی قبول ہو جائے. تو کہا کیا گیا کہ اس طرح امام حسین کی زیارت کے لیے مانگو. اس لیے کہ مولا حسین کی زیارت کی کچھ امپورٹنس ہی کچھ اور ہے، فضیلت ہی کچھ اور ہے. اور ایک فائدہ یہ شب جمعہ کا، اگر شب جمعہ مولا حسین کی زیارت ہم کو مل جائے تو وہ زیارت جو کربلا مولا تم جاتے ہو، ہزاروں لوگ جاتے، لاکھوں لوگ جاتے، مولا بار بار ہم کو جانا نصیب کرے. جو نہیں گیا وہ جلد سے جلد جائے، جو گیا وہ پھر جائے اور زیارتیں قبول ہو. اب تک جو کی کربلا مولا جاتے ہو تو کیا کربلا مولا میں شب جمعہ
یہ دعا ضرور مانگنا کہ اللہ جب میں کربلا مولا جاؤں تو میں اپنے امام سے ملاقات بھی کروں. زمانے کے امام سے ملاقات کرنے کی جو جگہیں بتائی گئی، میری ٹاپک امام زمانہ نہیں ہے، میری ٹاپک اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین. اس پہ میں نے کئی اشعے پڑھے اس ایام اعظام. آج تو ایک ہی مجلس 40-50 منٹ پڑھوں گا، ایک کمپلیٹ میسج دوں گا شب جمعہ کا کہ ہے کیا شب جمعہ، جہاں جہاں امام سے ملنے کے مقامات بتائے گئے زمانے کے امام سے. اللہ ہم کو میرے مولا کی سید و سردار فرزند زہرا کی زیارت نصیب. اس میں ایک جگہ کربلا مولا بتائی گئی. میں یہ نہیں بول رہا کہ نجف اشرف نہیں بتائی گئی، میں یہ نہیں بول رہا کہ کاظمین میں امام سے ملاقات نہیں ہوتی، لیکن امام نے خود کہا کہ میں اپنے جد کی زیارت کو جاتا ہوں پورے معصومین کی. اور یہ کہا گیا کہ کربلا میں جب جاؤ تو شب جمعہ تلاش کرو اپنے امام کو. کتنے واقعات ملیں گے آپ کو کہ لوگوں نے امام سے شب جمعہ کربلا مولا میں ملاقات کی. تو ایک بہت اچھا چانس ہے کہ سب کو امام کی زیارت نصیب ہو جائے گی، ہم سب کو انشاءاللہ. تو یہ دعا کرو کہ پروردگار ہم کو زیارت امام حسین کربلا میں نصیب ہو. اس لیے کہ مولا حسین کی زیارت کی جو امپورٹنس بتائی گئی کہ اتنی بتائی گئی کہ صرف جا کے سلام کر کے واپس آئے تو تمہارے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں. اب مثال دے رہا میں آپ کو کہ آپ شارجہ سے چلے مولا حسین کی زیارت کے لیے، گھر سے نکلے شارجہ سے، میں مثال دے رہا آپ کو شارجہ کی، اس لیے کہ شارجہ میں پڑھ امام بارگاہ علی رضا میں، تو وہاں میں وہیں کی اس لیے مثال دے رہا. شارجہ سے آپ چلے کربلا مولا کے لیے، پیدل کوئی جا سکتا؟ نہیں جا سکتا. لیکن اسلام میں مائلز کا اجر نہیں بتایا گیا. پھر بول رہا کہ اتنے مائل چلو گے، اتنے مائل جاؤ گے تو اتنا اجر ہے. نہیں، اسلام میں سٹیپس کا اجر بتایا گیا، قدم کا، کہ کتنے قدم تم چل رہے اتنے قدم کا اجر ہے تم کو. جیسے روز عرفہ مولا حسین کی دعا، اور اس دعا کے بارے میں کہا گیا کہ وہ دعا اگر پڑھو گے، روز عرفہ کے بارے میں کہا گیا، روز عرفہ وہ امپورٹنٹ ڈے، یا شب قدر. شب قدر وہ مشہور رات، وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ اللہ خود بولا کہ تم کیا جانو وہ رات کیا ہے. یو ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ نائٹ، جان ہی نہیں سکتے. 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے 15 گھنٹے کی رات نہیں، وہ اتنی بڑی رات ہے، اتنی بڑی رات ہے کہ اس رات کے بارے میں کہا گیا کہ اس کی معرفت تم حاصل ہی نہیں کر سکتے. اللہ کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو گے وہ رات کیا ہے. اس رات کے لیے کی معرفت کے لیے کہا گیا جیسے بی بی زہرا سلام اللہ علیہ مادر حسنین کی معرفت کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا، اسی طرح شب قدر کی معرفت کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا. تو اس رات کے لیے کیا کہا گیا، یا روز عرفہ کے لیے کیا کہا گیا؟ یہ کہا گیا کہ اگر پانی کے خطروں کے برابر ڈراپس آف واٹر. دیکھیے آج دنیا میں جب بارش ہوتی ہے تو یہ نہیں کہا جاتا کہ کتنے ڈراپس آسمان سے زمین پر آئے. یہ کیلکولیشن کسی کے پاس نہیں کہ کتنے خطرے آسمان سے زمین پر آئے، یہ کوئی نہیں بتاتا. کتنے انچ بارش ہوئی بتاتا، 5 انچ 10 انچ 9 انچ 18 انچ، یہ بتا دیں کہ اتنے انچ بارش ہوئی. لیکن یہ کوئی نہیں بتاتا کہ اتنے ڈراپس واٹر کے پانی کے زمین پر ہے. یہ وہی بتائے گا کہ جس کا جملہ ہے کہ میں بادلوں کو آراستہ کرتا ہوں، میں بادلوں کو سجاتا ہوں، پانی میرے حکم سے بارش ہوتی ہے. یہ کوئی بتا سکتا، لیکن کتنے ڈراپس گرے کوئی نہیں بتا سکتا. تو معصوم کیا کہتے کہ روز عرفہ جو مولا حسین کا دن ہے اور شب قدر، اگر تمہاری حاجات تمہاری دعائیں پانی کے خطروں کے برابر ہو، جو کسی کو نہیں معلوم، کیلکولیشن ہے ہی نہیں کسی کے پاس، ڈراپس آف واٹر کے برابر جو کاؤنٹلیس ہوتی. مثال اس کی یہ ہے کہ کاؤنٹلیس، جیسے آسمان کے ستارے کاؤنٹلیس ہے. یہ بھی کہا گیا کہ آسمان کے ستاروں کے برابر تمہاری حاجات ہو، تمہارے گناہ ہو. پھر یہ کہا گیا کہ پتے لیوز کتنے قسم کے اللہ کی شان ہے پروردگار، سبحان اللہ کہ جتنے پتے ہیں ان پتوں کے برابر تمہاری حاجات ہو.
لاکھوں کی تعداد میں، کاؤنٹلیس ہے. اس کے بعد کہا گیا کہ ذرے، زمین کے جو ذرے ہوتے ہیں جو کاؤنٹلیس ہے، کہ ذروں کے برابر اگر تمہاری حاجات ہو اور اس دن تم مانگ رہے تو اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا. اسی طرح کہا کہ مثال دے رہا میں، شارجہ سے تم نجف اشرف جا رہے اور وہاں سے کربلا جا رہے، ایک ایک قدم جو کاؤنٹلیس ہے، کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے آپ کہ کتنے قدم ہوں گے، کتنے سٹیپس ہوں گے. کہ اتنے سٹیپس کا، ایک ایک سٹیپ کا اللہ تم کو اجر دے گا. مثال دے رہا کہ 1000 تمہارے گڈ ڈیڈز تمہارے اکاؤنٹ میں آئیں گے اور 1000 بیڈ ڈیڈز تمہارے ریس کیے جائیں گے اعمال نامے سے. ایک زیارت امام حسین. آج دور ازا کی آخری شب جمعہ، لاسٹ تھرسڈے آف 1442 ہجرہ ایام ازا. اب پھر 1 سال کے بعد آنے والی ہے یہ رات. تو کہا آج یہ دعا مانگنا کہ اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین. جب گھروں کو جاؤ مدعی سن کے تو آج زیارت جب پڑھنا مولا حسین کی تو یہ بول کے پڑھنا کہ یہ دور ازا کی آخری شب جمعہ ہے اور شب جمعہ آپ سے، شب جمعہ ہماری زیارت ہم کو نصیب ہوتا. آپ اس کا ایک ایک سٹیپ کے بدلے میں 1000 گناہ. تو اب آپ اندازہ لگاؤ کہ اتنے گناہ کسی کے ہیں. اللہ اکبر، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. اتنی حاجات آپ کی ہیں، اتنی دعائیں آپ کی ہیں؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں ہے. اتنی دعائیں کسی کی نہیں، تو ملینز کی تعداد میں کسی کی دعائیں ہوتی ہے؟ کسی کی دعا نہیں. کہ اگر کہا اتنی بھی دعا ہے، رائی کے دانوں کے، پرائی کے دانوں کے پہاڑ کے اتنی دعائیں جو کاؤنٹلیس ہے. اور اگر تم آج کی رات دعا مانگو گے تو اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا. زیارت امام حسین ایک ایک سٹیپ کے بدلے میں، ایک ایک سٹیپ کے بدلے میں اللہ تمہارے 1000 گناہ معاف کرے گا، 1000 نیکی لکھے گا. اور جب زیارت امام حسین میں پہنچ گئے، حرم میں پہنچے، اللہ زیارت نصیب ہو مولا حسین کی، زیارت نصیب یا ابا عبداللہ حسین. جب جاؤ اب فضیلت دیکھ لو، ثواب دیکھ لو کہ جیسے ہی تم انٹر ہوئے، اللہ ہم ان گناہگار آنکھوں سے مولا حسین کی زیارت کریں. جب انٹر اور انٹر اگر تم نے یہ کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، اس کے بعد کہا السلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا اصحاب الحسین والا اخی ابو الفضل العباس و اختی کا شہزادی زینب شہزادی ام کلثوم و بنتی کا بی بی سکینہ بی بی صغرا بی بی کبرا کر کے تم پلٹے. کتنی دیر ہوئی؟ 1 منٹ 1.5 منٹ بس. ان 1.5 منٹ میں تم زیارت حسین کر کے پلٹے تو تم ایسے باہر آئے جیسے نیو بورن بیبی آتا، جیسے بچہ دنیا میں آتا. جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو کوئی گناہ ہوتا ہے اس کے دامن میں کوئی گناہ ہوتا ہے؟ ہم کیوں کہتے ہیں معصوم ہے؟ وائی وی سے معصوم، اسی لیے بولتے ہیں کہ کوئی گناہ نہیں ہوتا. تم ویسے بن جاؤ گے ایک زیارت امام حسین سے. تو آج کی رات کی سب سے بڑی دعا، دور ازا کی آخری شب جمعہ، بار بار اس پہ سٹریس کر رہا، اس کی امپورٹنس کو جانو، اس کی امپورٹنس کو جانو کہ آخری شب جمعہ کتنی امپورٹنٹ کہ اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین. جیسے تم باہر آئے، تم ایسے آ رہے جیسے ایک نیو بورن بیبی آ رہا. آپ بولیں گے ایک لمحے میں پورے اللہ گناہ، وعدہ ہے اس کا. حسین ابن علی کی زیارت کی فضیلتوں میں سے آپ جا کے دیکھ لو مفاتیح الجنہ میں کہ کیسے، لیکن اس پہ کنڈیشنز اپلائی ہوتے ہیں. سارے کنڈیشنز کے ساتھ ہے یہ زیارت. یہ سب سے بڑا کوسچن مارک کہ کیا ان کنڈیشنز پہ ہم اترتے ہیں؟ یہ یاد رکھو، کیا ان کنڈیشنز پہ ہم اتر رہے؟ اگر ان کنڈیشن پہ ہم اتر رہے تو اس سے بہتر نہیں. اور کوئی ایسے ڈیفیکلٹ کنڈیشنز نہیں، کوئی ایسے امپاسبل کنڈیشنز نہیں. آپ کو وہ چیز کرنا ہے، وہ چیز کرنا ہے جو مولا حسین چاہتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ زیارت پہ جا رہے ہیں، شارجہ سے نجف اشرف پہنچے، اللہ مولا کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. نجف اشرف میں 2 دن رہ گئے، آپ وہاں سے واک کر رہے ہیں، 70 مائلز کی واک، 80 مائلز کی واک ہے، 2-2.5 دن لگ رہے. ایک ایک سٹیپ جو آپ کا چل رہا نجف اشرف سے، وہ بھی کاؤنٹلیس ہے، کربلا محلہ تک. ایک ایک قدم جو آپ کا گزر کاؤنٹلیس ہے.
لیکن اب گزارنے کیسا، جا رہے کیسا؟ ایک ایک سٹیپ کے بدلے میں 1,000 گناہ معاف ہو رہے، 1,000 نیکی لکھی جا رہی. لیکن کنڈیشنز کیا ہے کہ راستے میں جو تم بات کرے شیطان اس کو ایکسپٹ کرے گا کہ تم بڑے آرام سے زیارت چیک کو چلے جاؤ اور تم اتنا ثواب لے لو، تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائے. اس کی تو سب سے بڑی شکست ہے. وہ تو 1% بھی ایک لمحے کے لیے بھی ایکسپٹ نہیں کرے گا کہ آپ زیارت پہ جائیں اور آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں. وہ تو یہ چاہے گا کہ تم اب زیارت پہ جا رہے تو وہ ہیلپ لیس ہے، کچھ نہیں کر سکتا، لیکن وہ تمہاری زیارت کو خراب کر دے گا. 1000 مطلب مثال کے طور پہ 1,00,000 نیکی آنا چاہیے، 5,000 آئے گی. مثال دے رہا، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ تمہاری زیارت کو اسپوائل کر دے گا. کیسے اسپوائل کرے گا؟ اب راستے میں 2-2.5 دن چل رہا ہے، مثال دے رہا، یا شارجہ ایئرپورٹ سے آپ لوگ جا رہے ہیں، پورا گروپ ہے آپ کا، ابھی تو ایئرپورٹ پہ ابھی تو کربلا پہنچے ہی نہیں، لیکن آپ کی نیت ہے، اب اس نیت سے کربلا مولا جا رہے ہیں. اگر راستے میں نے کسی کے بارے میں بات کیا، سمجھ رہے میری بات میں کیا بول رہا ہے؟ اکثر آپ پڑھ لیں محمد وآل محمد. یہ زیارت جو اسپوائل ہوتی ہے، میں وہ چیز بتا رہا سے کیوں؟ اس لیے کہ ہم اتنی زیارت کو جا رہے ہیں ماشاءاللہ، بار بار جائیں. میں بار بار سٹریس کر رہا کہ جاؤ، پوری دنیا میں اس سال محرم میں بولا ہوں میں کہ زیارت امام حسین کو جایا کرو، یہ سب سے بڑی زیارت ہے. اگر زیارت امام حسین نصیب ہو جائے تو تمہاری ڈیسٹینی بدل جائے. لیکن زیارت کو سپوائل مت کرو، اپنی زیارت کو ضائع مت کرو، زیارت کو خراب مت کرو. اس لیے کہ سب سے پہلے چیز جانے سے پہلے اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا ہے، اپنا اسکیڈول کرنا ہے، اپنی تیاری کرنا ہے کہ میں جانے سے پہلے ہی آپ یہ تیاری شروع کر دیں تو آپ کی زیارت مکمل ہوگی. اگر میں جانے سے پہلے سب سے پہلی چیز جو ہے جو زیارت امام حسین کو جانا، تو یہ چیک کرنا ہے کہ میرا جو پیسہ میں خرچ کر رہا وہ حلال ہے یا حرام ہے. اس لیے کہ امام حسین کی زیارت کو جا رہے اور امام حسین ہی کا جملہ ہے، یہ میرا جملہ نہیں، میں پورا واقعہ نہیں پڑھ رہا. میں امام حسین کا جملہ کیا ہے؟ جب عاشورے کے دن اپنا انٹروڈکشن کروایا، اپنا تعارف کروایا دشمن کے سامنے، اور تعارف کرا کے واپس آئے تو اصحاب حسین نے پوچھا کہ مولا آپ نے ان کا انتظار کیوں نہیں کیا؟ تو امام کا جملہ کیا ہے وہاں پہ؟ امام نے عاشورہ 61 ہجری کے لیے نہیں کہا تھا، امام نے ظہور امام تک کے لیے چاہنے والوں کو میسج دیا. جب چاہنے والوں نے کربلا میں مولا کے اصحاب نے پوچھا کہ مولا آپ نے انتظار کیوں نہیں کیا ان کے جواب کا، تو امام نے کہا میں نے حجت کو تمام کیا. میں نے اپنا غور سے سنو پہلا سٹیپ مولا حسین کی زیارت کا، اس لیے کہ یہ اس سال کی آخری شب جمعہ ہے، دور ازا کی آخری شب جمعہ ہے. شب 6 ربیع الاول کی یہ مجلس پڑھ رہا میں، آج 5 ربیع الاول کا دن گزر گیا. تو میں چاہتا کہ جو اتنے دن تم نے 2 مہینے 8 دن پورا جو عزاداری کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ گئے، تو ایک ایک آنسو بھی قبول ہو، ایک ایک مجلس بھی قبول ہو، ایک ایک دعا بھی قبول ہو. جو اب تک تمہاری لائف میں رکاوٹیں تھی، اب تک جو تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی تھی، اب تک جو تمہاری حاجات رکی ہوئی تھی، آج کی رات بہت اچھا موقع ہے. یہ آخری شب جمعہ ہے، یہ شب جمعہ رکھا ہی گیا دعاؤں کے لیے، تو یہ لاسٹ تھرسڈے آف دی ایام ازا ہے. تو بہترین یہ ہے کہ اتنے مہینوں کی، اتنے دنوں کی جو رکاوٹیں ہیں، آج کی رات وہ رکاوٹوں کو صاف کر کے اپنے لیے راستے کو ایسا کھول لو کہ انشاءاللہ آج کی رات اس مجلس کے بعد جب تم دعا کرو یا مجلس میں بیٹھ کے جب دعا کرو تو تمہاری ساری دعائیں قبول ہو جائے. دوستو ایک دعا قبول ہوتی ہے ہم کتنا خوش ہو جاتے ہیں، یہاں تو ساری دعائیں انشاءاللہ قبول ہونے کے لیے، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں جواب دیتا ہوں. جب کافر کو جواب دیتا، جب اس نے فرعون اور نمرود کا جواب دیا، تو آپ کو نہیں دے گا؟ 100% دے گا. آپ تو عزادار حسین ہے یار، آپ تو مولا علی کے چاہنے والے، آپ تو ماتمدار، 100% جواب دے گا. لیکن یو ہیو ٹو چیک کہ ایکسپٹ کیوں نہیں ہو رہی دعا. زیارت کو جو خراب کر رہا وہ شیطان ہے، ہمارا کلوزسٹ فرینڈ، وہ اس طرح خراب کرے گا کہ راستے میں پہلی چیز جو چیک کرو، عاشورے کے دن کا امام حسین کا پیغام، زیارت امام حسین کو جب جاؤ، اللہ بار بار نصیب کرے، جب جاؤ تو پہلے چیک کرو کہ کہیں تمہارے پیٹ میں حرام تو نہیں ہے. ایک جملہ بولا بس، ڈیٹیل میں تو نہیں جا. پیٹ میں حرام رکھ کر
رزق حرام کھا کے اب زیارت امام حسین کو جائیں گے؟ کیوں؟ مولا حسین نے ان سے اس وقت کیا کہا تھا کہ میری بات کا اثر ان کو اس لیے نہیں ہوگا کہ ان کے پیٹوں میں حرام ہے. اچھا وہ لوگ بھی نماز پڑھ رہے تھے, ان کے چہروں پہ بھی داڑھی تھی, وہ بھی روزے رکھ رہے تھے, لیکن ان کا اسلام یہاں تک پہنچ گیا تھا کہ کہہ رہے تھے کہ عاشورے کے دن کہ عصر کی نماز کا وقت ذرا حسین کی شہادت میں جلدی کرو. یہ تو ظالمین تھے, یہ تو معرفت, اس لیے کہ پیٹوں میں حرام تھا تو حسین سمجھ ہی میں نہیں آ رہا تھا. تو مجھے افسوس سے کہہ, ڈر کے کہہ, کہیں خدا نہ خواستہ ہمارے ساتھ نہ ہو کہ اگر تمہارے پیٹ میں حرام رہے گا تو مولا حسین کی آج کی رات کی امپورٹنس ختم ہو جائے گی. زیارت کو جا رہے تو تمہارا ایک ایک سٹیپ پہ اللہ اجر عظیم عطا کرے, اجر عظیم اور عطا کرتا ہے. تو صرف آپ سوچو, سلام کر کے واپس آ رہے, ایک سلام, تم ایسے واپس آ گئے, ایسے اللہ گناہ معاف کرتا, ایسا گناہ معاف کرتا کہ آپ تصور ہی نہیں کر سک رہے کہ ایک لمحے میں اللہ نے سارے گناہوں کو معاف کر دیا صرف مولا حسین کو سلام کرنے کا. جب معرفت کے ساتھ کرو گے, کنڈیشنز کے ساتھ کرو گے تو یہ اجر عظیم ملے گا. سوچو زندگی کے 50 60 70 سال کے جو گناہ ہیں وہ ایک لمحے میں گناہ معاف کب معاف ہوں گے؟ اس لیے کہ اللہ سب سے جلدی راضی ہونے والا ہے. آج شب جمعہ میں آپ نے یہ دعائے کمیل پڑھی ہوگی. دعائے کمیل میں یہ جملہ بولا ہے کہ یا سریل رضا, نہیں بولا, سب نے بولا. کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تو سب سے جلدی راضی ہونے والا ہے. اب ہم کو کیسے معلوم کہ اللہ سب سے جلدی راضی ہوتا ہے؟ ہاؤ وی نو؟ اب سنو, آپ ایک صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد پر. ہم کو کیسے معلوم کہ اللہ سب سے جلدی راضی ہوتا؟ بچپنے سے دعائے کمیل پڑھ رہے, کبھی فکر کی؟ یہ تو ایکسپیکٹ کر رہے بے شک اللہ سب سے جلدی راضی, اس سے جلدی راضی ہونے والا کوئی ہے ہی نہیں. جبکہ وہ قادر مطلق ہے, جبکہ وہ رب المشرقین والمغربین, جبکہ وہ پروردگار, وہ کریم ہے, وہ ہمارا کریٹر ہے, اس نے ہم کو پیدا کیا. لیکن اتنا بڑا ہونے کے بعد اللہ اکبر ہے, وہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک, اتنا بڑا ہونے کے بعد ہم ایک اس کی مخلوق میں سب سے کمتر ہے اور گناہ گار ہے, اس کے نافرمان ہے. لیکن وہ کہتا ہے کہ اس کے باوجود کتنا بھی بڑا نافرمان ہو, اگر دل سے وہ کہے کہ اللہ I'm sorry, ایک لمحے میں راضی ہو جاتا, ایک لمحے میں راضی ہوتا کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے, آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ کتنی جلدی تم سے راضی ہو جائے گا. افضل ترین عبادت یہ ہے کہ تم اللہ کو راضی کرو. اللہ ہم سے راضی, اللہ کا راضی ہونا مطلب یہ کہ معصومین راضی ہو گئے ہم سے. اللہ کی رضا معصومین کی رضا ہے, معصومین کی رضا اللہ کی رضا. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, سورہ دہر, کہ اہل بیت رسول تم کچھ چاہتے نہیں جو ہم نہیں چاہتے, تم وہی چاہتے ہو جو ہم چاہتے. تو سب سے پہلے آپ نے آج کہا دعائے کمیل پڑھی امام بارگاہ علی رضا میں, اور آپ نے کہا یا سری الرضا کہ اللہ سب سے جلدی راضی. آپ کو معلوم وہ کیسا, وہ رحم نازل کرنے میں, اپنی رحمت نازل کرنے میں کبھی دیری نہیں کرتا, لیکن عذاب نازل کرنے میں دیری کرتا. آپ کو کیسا لگا یہ جملہ؟ اپنی رحمت نازل کرنے میں, بلیسنگ, وہ کبھی دیر نہیں کرتا, ایک سیکنڈ میں نازل کرتا. اور عذاب کی جب بات آتی, یہ دو فرشتے یہاں بیٹھے ہوئے, انسان خدا نہ خاصا کوئی گناہ کرتا ہے, کوئی گناہ ہوتا ہے تو اللہ کیا کرتا, فرشتوں کو بولتا لسن پلیز ان کے گناہ کو مت لکھو, ابھی مت لکھو. کیوں نہیں لکھو؟ گناہ تو کر دیا, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, اللہ معاف. سب سے زیادہ استغفار کرنا, افضل ترین عبادت استغفار ہے. گناہ تو کر دیا, کیوں نہیں معاف کرو, کیوں نہیں لکھو؟ کتنا مرسیفل ہے, کتنا کریم ہے, یہ دیکھو. وہ کہتا ہے کہ شاید میرا بندہ مجھ سے معافی مانگ لے, شاید مجھے بول دے کہ اللہ پلیز فارگیو می, تو میں معاف کر دوں گا, میں معاف کر دوں گا اس کو. اگر وہ بولے گا, بندہ بولے گا کہ اللہ مجھے معاف کر دو, اور رحمت نازل کرنے میں ایک لمحہ دیر نہیں کرتا,
ایک لمحہ. یہاں تک کہ ابھی تم نے عمل بھی نہیں کیا. مثال کے طور پر امام بارگاہ علی رضا، آپ نے نیت کی کہ میں میری سیلری پر امام بارگاہ علی رضا کو 500 درہم ڈونیشن دوں گا اس مسجد میں، اس امام بارگاہ میں 500 درہمز. میں مثال دے رہا کہ میں اس سیلری کے اوپر اپنی سیلری میں سے ڈونیشن دوں گا، ہدیہ دوں گا امام بارگاہ کو، کہ یہ اللہ کا گھر ہے، امام حسین کا گھر ہے، یا نماز بھی ہوتی، یا عزاداری بھی ہوتی، ماتم بھی ہوتا، گریہ بھی ہوتا. تو میں یہاں کے ان کے لیے انتظامیہ کے لیے 500 درہمز پہلی پہ دوں گا. آپ نے یہ نیت کی، ابھی دیا نہیں، اس کا کرم دیکھو. ابھی آپ نے دیا نہیں، آپ بیٹھ کے مجلس سن رہے میری، سنتے سنتے آپ کے دل میں خیال آیا کہ پہلی تاریخ کو میں 500 درہم لا کے مولا حسین کے نام پہ امام بارگاہ علی رضا میں دوں گا، غریب امام کے نام پہ دوں گا. آپ نے صرف نیت کی. وہ اتنا غریب ہے، فرشتوں کو بولتا یار ایسا کرو 50% اس کے اعمال نامے میں لکھ دو کہ اس نے 500 درہم دیے. 50% لکھ دو، اس کا اکاؤنٹ کو بڑھا دو. مثال کے طور پہ 1 ملین پڑا ہوا ہے، کا 50% جو اس مسجد اور امام بارگاہ کے لیے وہ دے رہا. مثال کے طور پہ اس کے اکاؤنٹ میں جب دے گا تو 1 ملین آنے والا ہے، $1 ملین. مثال دے رہا یار. لیکن کہا کہ اس نے نیت کی تو 50% ابھی دے اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دو، اور جب یہ عمل کر لے گا تو پورے باقی 50% بھی ڈال. میں مثال دے رہا ہوں، اور باقی 50% بھی ڈال دے رہا. آپ نے غور کیا کہ ابھی عمل نہیں کیا اور آپ کے اکاؤنٹ میں آ گیا. اسلام وہ مذہب ہے جو نیت پہ اجر ملتا ہے، نیت پہ اجر. لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ خالی نیتیں کرتے جائیں اور دے ہی نہیں. ڈونٹ پلے ود یور اللہ، ڈونٹ پلے ود امام حسین. یہ یاد رکھو. یہ نہیں کہ جیسے ہم دنیا والوں میں دنیا کو بولتے نا اچھا کر دیں گے، اچھا کر دیں گے، کرنا ورنہ کچھ نہیں، اچھا دے دیں گے، دینا ورنہ کچھ نہیں. لیکن ہم نے جیسے دنیا میں ہم یہ وی کینٹ ڈو اٹ ود اللہ، وی کینٹ ڈو اٹ ود مولا حسین. اگر تم نے نیت کی تو یو ہیو ٹو پے. جب تم پے کرو گے تو اس کے بعد دیکھو 70 گنا اللہ واپس کرتا. تو اور جلدی راضی کیسے جلدی ہوتا، اس پہ اسی پہ مجلس ختم کرتا. تو کوشش یہ کرو، ٹرائی یہ کرو کہ تمہارا ہر عمل ایسا ہو جس سے مولا حسین راضی ہو. اس لیے کہ دوستو کہ اگر انسان کوشش کرے گا تو اس منزل تک پہنچے گا. اگر تم ٹرائی نہیں کرو گے تو پھر تو مسئلہ کیا ہے کہ اللہ سب سے جلدی راضی ہوتا ہے، یہ سب کو معلوم ہے. اور آج شب جمعہ ہم ہاتھوں کو اٹھا کے بولتا ہے یا سری الرضا. پلٹ کے اللہ بھی پوچھتا ہے، اتنا بول رہا ہے نا تو اللہ تو راضی ہو جائے. تو بھی کسی سے راضی ہوا فوراً یہ کہ اگر میں کسی سے راضی نہیں ہو رہا، میں اپنے غریب رشتہ دار کے حق کو ادا نہیں کر رہا، بات ہی نہیں کر رہا اس سے، اور میں اللہ کو بولا کہ اللہ تم مجھ سے راضی ہو تو پوچھے گا نہیں پہلے اس سے تو راضی ہو جا، میرے دوسرے بندوں سے بھی تو راضی ہو. یہ یاد رکھو کہ زندگی کا یہ سب سے بڑا میسج، ہمیشہ تمہاری زندگی میں تمہیں کو یہ فکر ہونا کہ میرے رشتہ داروں کے ساتھ میرے تعلقات اچھے ہونا. ورنہ تم یاد رکھو تمہارے رزق کا دروازہ اللہ بند کر دیتا. اور یہ اتنا پرابلم ہے آج ہماری کمیونٹی میں. بعض وقت کیا ہوتا، مرد راضی بھی ہوتا تو اس کی گھر کی عورت پرابلم کرتی. نو یو کی ناٹ میٹ ہم. تو یہ بھی چیک کرو کہ عورتوں کو بھی سمجھاؤ. میں میری ماں بہنوں کو بھی بول رہا جو مجھے شارجہ دبئی میں پوری جگہ UAE میں سن رہے امام بارگاہ علی رضا کے تھرو، کہ یہ چیز یاد ہوگا اگر تمہارا شوہر کسی سے بات چیت نہیں کر رہا، یو پش ہم. ہم اپنے لیے 1000 چیزوں کے لیے پش کرتے ہو، آپ اپنے شوہر سے 1000 چیزیں مانگتے ہو کہ I want this, I want this, I want this, I want this. I know شارجہ کی عورت نہیں مانگتی. میں ایک بات بول رہا، میں جنرل بات کر رہا، برا نہیں ماننا. شارجہ دبئی کی عورت اتنا ڈیمانڈ نہیں کرتی، لیکن عام طور پر میں تو پوری دنیا دیکھتا ہوں نا، پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو پوش کرتی ہوں. پھر میں ایک بات یہاں روک کے بولوں، آپ وائف ہے، آپ اس کی بیوی، دس از یور رائٹ، آپ ضرور مانگو. میں کون ہوں بولنے والا؟ اتنا ہی مانگو جو اسلام کے فریم میں ہے. کیا بول رہا؟ اتنا ہی مانگو جو تم کو اسلام نے حق دیا. یہ نہیں کہ اس کے گھر میں اتنی بڑی چیز ہے، وہ چیزیں تو وہ میرے پاس بھی آ جائے. اس کے گھر میں، اس کے گھر میں 50-60 انچ کا ٹی وی ہے، اس میں وہ انڈین مووی بڑی اچھا دیکھتی ہے، تو میں بھی ایسے اسکرین کے اوپر دیکھوں. یہ نہیں کرنا.
اس کے گھر میں اتنا بڑا ٹی وی، وہ بیٹھ کے پورے انڈین سانگ سنتی ہے، تو مجھے بھی انڈین سانگ سننا ہے اتنے بڑے اسکرین کے اوپر، مجھے بھی دلا۔ بیچارہ شوہر ایکسپٹ کرے یا نہیں کرے، شوہر ایفورٹ کرے یا نہیں کرے، مجھے تو چاہیے، اس لیے کہ میں اس کے پاس ہے تو میرے پاس۔ یہ چکروں میں چھوڑو یار، یہ کمپٹیشنز میں چلے جاؤ۔ کمپٹیشن کرنا ہے تو عبادت میں کرو۔ کیا بول رہا میں؟ اگر وہ 100 رکعت نماز پڑھتی ہے تو تم 150 رکعت نماز پڑھو۔ وہ روز نماز شب پڑھتی ہے تو تم بھی بولو کہ اللہ مجھے بھی توفیق دے نماز شب پڑھنے کا۔ اگر وہ روز زیارت نایہ پڑھتی ہے، زیارت عاشورہ پڑھتی ہے، تو تم بھی زیارت عاشورہ پڑھو۔ تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر تم نے یہ کیا تو تم کامیاب ہو۔ دنیاوی لحاظ میں کمپٹیشن مت کرو۔ دنیاوی لحاظ میں کمپٹیشن کرو گے تو یو ول ہیو بگ پرابلم۔ تو میرا ایک ہی خواہش، تو آپ دعا کر رہے، آپ نیت کرو، آپ بولے کہ یا سریع الرضا، اللہ تو سب سے جلدی راضی ہوتا، تو پہلے چیک کرو کہ اگر تمہارا شوہر کسی سے راضی نہیں ہے تو میری ایک ہی ریکویسٹ ہے، میری ماں بہنوں سے، شارجہ دبئی کے جو مجھے سن رہے امام بارگاہ علی رضا کے تھرو، میری ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ تم پوش کرو، یو پوش ہم، یو پوش ہم، یو پوش ہم، یو پوش ہم۔ تمہاری ہر بات سنتا ہے، تم بولو نو۔ تم کو اس سے بھی تعلقات مینٹین کرنا۔ اگر بڑوں کو نہیں تو میں یوتھ کو بول رہا، شارجہ دبئی کے، شارجہ دبئی کے یوتھ کو بول رہا، تم ریولوشن لاؤ، تم انقلاب لاؤ شارجہ دبئی میں۔ میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی شارجہ دبئی میں کسی کے تعلقات اچھے نہیں، ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ۔ میں جنرل میسج دے رہا ہوں، میں ایک جنرل میسج دے رہا ہوں۔ آئی ڈونٹ مین کہ شارجہ دبئی میں کسی کے تعلقات کسی سے خراب، آئی ڈونٹ مین، غلط نہیں سمجھنا، بیکاز میں شارجہ دبئی میں پڑھا، یہ میری عادت ہے کہ جہاں پڑھتا ہوں وہاں کا نام لیتا۔ ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ تو آپ کیا کرو؟ میں یوتھ کو بول رہا ہوں کہ تم جب ڈائننگ ٹیبل پہ اپنے ڈیڈ کے ساتھ، مام کے ساتھ بیٹھتے ہو، ایک میل تو لیتے ہو نا۔ لڑکیوں کو بول رہا کہ تم اپنے ماں، تم کو پتا ہے کہ تمہاری ماں کس سے بات نہیں کری، رشتے دار اس سے راضی نہیں ہے، اس سے راضی نہیں ہے، اس سے راضی نہیں ہے، اور ہر جمعرات کو بولتی ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ یا سریع الرضا، یہ بہترین تحفہ، پلیز غور سے سنو، یہ بہترین گفٹ دو اپنے مولا حسین کو۔ 1442 ہجرہ کے محرم کا 2 مہینے 8 دن آپ عزاداری کر رہے، آج 5 ربیع الاول تک آپ نے عزاداری کی، ابھی 2 راتیں آپ اور عزاداری کریں گے، تو آپ بہترین تحفہ دو 1442 ہجرہ کے محرم کا بہترین گفٹ کہ مولا حسین، آپ اللہ سب سے جلدی راضی ہوتا اور آپ بھی سب سے جلدی راضی ہوتے، اور میں اس رشتہ دار سے، اس مومن سے، اس بھائی سے، اس بہن سے ناراض ہوں، اب تک بات نہیں کرتا تھا یا نہیں کرتی تھی، مولا آج میں آپ کو گواہ کر کے بول رہا کہ میں آج کے بعد اس سے بھی راضی، اس سے بھی راضی، اس سے بھی راضی، اس سے بھی راضی، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں آج کی رات شب جمعہ، آخری شب جمعہ، ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرو، تو پھر دیکھو جو اب تک تمہاری دعائیں رکی ہوئی ہیں، اب تک جو لائف کے آبسٹیکلز ہیں، اب تک جو لائف کے ہرڈلز ہیں، وہ آج آخری شب جمعہ ہے، ساری تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد والے محمد پر۔ بہترین تحفہ دینا۔ 35 منٹس کی بدیس ہوگی، بس 10-15 منٹ اور، 50-55 منٹ میں ختم کروں گا جو ٹائم مجھے دیا گیا۔ مولا آپ کو آباد رکھے۔ شب جمعہ کی مجلس ہے، سب سے جلدی راضی ہونے والا کون ہے؟ خالق کائنات، ہمارا رب العالمین، رب المشرقین والمغرب۔ یار یہ دعا کرو ہمیشہ، یہ بولتے رہو یا سریع الرضا، یا سریع الرضا۔ بولنے سے پہلے چیک کرو کہ تمہاری فیملی میں، انٹائر فیملی میں، انٹائر شیعہ کمیونٹی شارجہ دبئی میں کوئی اگر ایسا مومن ہے تو تم خود آگے بڑھو، تم خود آگے بڑھ کے فون کرو۔ یہ واٹس ایپ نہیں کرنا، ای میل نہیں کرنا، کال دیم، کال دیم، کال دیم، کال دیم، کال کر کے بولو آئی ایم سوری، یہ آج شب جمعہ دور عزا گزر گیا۔ آپ اگر امام حسین کو راضی کرنا، اب دیکھو سیرت حسین، اسی پہ میں پوری مجلس ختم کر رہا کہ اللہ سریع الرضا ہے، ہم کو کیسے معلوم؟ پلیز پلیز غور سے سنو، اللہ سب سے جلدی راضی ہوتا، ہم کو کیسے معلوم؟ ہم کیا کرنا؟ معصومین کو دیکھنا۔ اس لیے
کہ صفات پروردگار کے یہ مظہر ہے. میں نے بہت بڑا جملہ بولا. صفات اللہ کی ہر صفت 99 نیمز ہے, جشن کبیر میں 1000 نام ہے. اللہ کی ہر صفت کے یہ مظہر ہے. رائٹ؟ جب اللہ کی ہر صفت کے یہ مظہر ہے تو ہم کو تو دیکھنا ہے نا کہ اگر یہ مظہر ہے اللہ کی ہر صفت کے, معصومین کو دیکھو, اللہ کی صفات کو پہچانو. ان کو دیکھو, معصومین کو دیکھو اور اللہ کو پہچانو. ارے ملائکہ نے, اینجلز نے ان کو دیکھ کر اللہ کی تسبیح کی تھی. انہوں نے اللہ اکبر کہا تو جبرائیل نے اللہ اکبر کہا. انہوں نے سبحان اللہ کہا تو جبرائیل نے سبحان اللہ کہا. انہوں نے الحمدللہ کہا تو ملائکہ نے الحمدللہ کہا. جب ملائکہ ان کو دیکھ کر سیکھ رہے تو ہم کیا یار؟ تاریخ کا مشہور واقعہ, اسی میں مجلس ختم کر رہا, 35 منٹ کی مجلس کے اوپر ہو گیا, کہ اللہ سریع الرضا ہے تو مولا حسین کیسے سریع الرضا ہے؟ ہم کو کیسے معلوم؟ اماموں کو دیکھو, معصومین کو دیکھو, ہر معصوم کا. میں کربلا سے مثال لے رہا اس لیے کہ دور ازا کی آخری شب جمعہ کیا ہے, کیسا؟ عاشورے کا دن, اللہ اکبر, وہ قیامت کا دن, وہ بی بی زہرا کے اجڑنے, گھر کے اجڑنے کا دن. اس دن کیا ہوا؟ اس دن کا جو سب سے بڑا گناہگار تھا زمین کے اوپر, وہ کون تھا؟ سب جانتے, حر تھا. سب سے بڑا گناہگار. اور وہ گناہگار عاشورے کی صبح اتنا بڑا گناہگار تھا وہ کہ خود اس کا جملہ ہے, کیا جملہ ہے؟ کہ اگر میں یزید کا ساتھ دوں گا تو جہنم کے شعلے مجھے گھیر لیں گے. اگر میں یزید کا ساتھ دوں گا تو جہنم کے شعلوں میں گھر کے میں ختم ہو جاؤں گا. تو عمر سعد ظالم کہتا ہے کہ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کہا اگر میں یزید تیرا ساتھ دوں گا, یزید کا ساتھ دوں گا تو میں جہنم کے شعلوں کو دیکھ رہا ہوں. خود کہتا ہے میں شعلوں کو دیکھ رہا ہوں کہ کیسے مجھے گھیر کے ختم کر دیں گے. تو اس نے کہا کیا مطلب ہے تیرا؟ کہا میں حسین کے پاس جاؤں گا, حسین کے پاس جاؤں گا. یہ کہہ کر حر چلا, کہہ کر چلا. تو دوستو سب سے پہلی چیز حر میں کیا تھی؟ پلیز غور سے سننا. تھرسڈے نائٹ کی مجلس ہے, لاسٹ تھرسڈے آف دور ازا, غور سے سننا. پہلی چیز جو حر کی, حر کو حر بنا دی, وہ کیا تھی؟ عاشورے کے دن کا پہلا پیغام, عاشورے کے دن کا پہلا میسج حر نے جو دیا, اس نے کہا کہ میں جہنم کے شعلوں کو دیکھ رہا. اس نے کہا پھر کیا چاہتا؟ کہا میں جنت میں جانا چاہتا, میں حسین کے پاس جاؤں گا. اور حر چلا ایک چھوٹے سے قافلے کو لے کے, وہ اس کا بیٹا, اس کا غلام. پہلی چیز حر نے کیا دی؟ اس نے اپنے گناہ کو ایڈمٹ کیا. کیا بول گیا میں؟ اس نے اپنے گناہ کو ایکسپٹ کیا کہ یس یہ میری غلطی ہے, میرا گناہ ہے جس کی وجہ سے میں نے حسین کو گھیر کے یہاں لایا. اگر میں نہیں بھی لڑتا, لشکر یزید میں بھی رہتا تو اس کو جہنم کے شعلوں میں رہتا. اس کو احساس گناہ ہوا, احساس گناہ, پھر بول رہا, اس کو احساس گناہ ہوا. وہی چیز اللہ ہم سے ایکسپٹ کر رہا, وہی چیز مولا حسین ہم سے ایکسپٹ کر رہے کہ جب تم کوئی خدا نہ خواستہ کوئی گناہ ہو تو فوراً ایکسپٹ کرو اور اس کی بارگاہ میں معافی مانگو, ہمارا واسطہ دے کر اس کے بعد دیکھو کہ اللہ تم سے راضی کیسے ہوتا. اللہ راضی کیسے ہوتا؟ حر کو حر نے ایڈمٹ کیا کہ بس یس میں نے گناہ کیا, میں وہ گناہگار. آج ہمارے پاس ایکسپٹنس نہیں ہے. آپ انصاف سے بولو, میں سمجھتا ہوں کہ میں گناہگار, میں اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا ہوں, میں دوسروں کو گناہگار سمجھتا ہوں, اپنے کو نہیں سمجھتا. میں یہ سمجھتا کہ میں سب سے زیادہ نیک اللہ کی مخلوق میں میرے ذہن میں یہ کہ سب سے زیادہ نیک تو میں ہوں, سب سے زیادہ نیک میں, میرے ذہن میں یہ تصور ہے.
کہ آئی ڈونٹ سے کہ یس آئی ڈیڈ اٹ. ہمارے ذہن میں کیا ہے؟ ہم کو دوسروں کے گناہ یاد آ رہے، اپنے گناہ یاد نہیں آ رہے. اسی لیے معصوم کا جملہ عابد بن کا جملہ نہیں، معصوم کہتے ہیں کہ جتنی تم نیکی کرو، جتنے لوگوں میں، مثال کے طور پہ امام بارگاہ علی رضا میں 1000 درہم آپ دے رہے، اب آپ دے کے یہ فخر مت کرو، یہ غرور مت کرو کہ یار میں نے 1000 درہم امام بارگاہ میں دیا ہے، علی رضا میں، کتنا مجھے اجر ملے گا. اب میں مارکیٹ میں بولے جا رہا، تم کو معلوم ہے دیکھو میرے پاس یہ رسید ہے، میں نے 1000 درہم دیا ہے امام بارگاہ علی رضا میں ڈونیشن، اور لوگوں کو بولا کہ تم یہ سمجھے کہ تم کو اجر ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا. بولو مت. جو دو بھی تو یہ لکھوا بندے خدا، آپ بولیں گے 1000 درہمز دوں اور بندے خدا لکھواؤں، میرا نام ہی نہ آئے. نام کی بھیک لوگوں سے مانگ رہے یا حسین ابن علی سے مانگ رہے؟ کس سے مانگ رہے؟ تم اس کی فکر کیوں کر رہے کہ تمہارا نام؟ عزیزو پھر میرے بات سنو، ایک ایک جملہ. ارے حسین اتنے کریم ہے، معصومین اتنے کریم، ابن کریم ہے، یہ اتنا کریم گھرانہ ہے اہل بیت کا، مولا سے لے کے زمانے کے امام تک میری بیوی پورے 14 معصومین اتنے کریم ابن کریم ہے کہ اگر تم نے ذرا بھی اگر 1000 درہم دیا تو تم کیا سمجھ رہے؟ تم نے خاموشی سے دے دیا. یہ اتنے کریم ہے، یہ اپنے نام کے ساتھ تمہارے نام کو باقی رکھیں گے، تمہارا نام باقی رہے. تم فکر کیوں کر رہے؟ ڈر رہے کیوں؟ عزت لوگ تھوڑی دیں گے، میرا مولا دے گا، اللہ عزت دے گا. آگے تو بڑھو، دو تو سال بھر کا انشورنس ہے. You understand what I said? مثال کے طور پہ تم نے 1000 درہم دیے، بولے یار 1000 درہم میرے اکاؤنٹ میں سے مائنس ہو جائیں گے، میرے بچوں کی فیس ہے. ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ. انفاق سب سے زیادہ اس کا اجر ہے. سورہ بقرہ میں سٹارٹنگ میں اللہ بول رہا کہ انفاق کرو. الف لام میم بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. جتنا انفاق کر سکتے انفاق کرو، جتنا. اور ایک چیز زندگی میں یاد رکھو، حسین کسی کا نہیں رکھتے، حسین کسی کا نہیں رکھتے. شکر کرو اگر تم نے 500,000 درہم دے دیے جمعرات کو، بھی یاد 7 ربیع الاول کی مجلس میں آگے کہ میں نے 2 مہینے 8 دن اس عزا خانے میں بیٹھ کے عزاداری کی ہے، تو شکر ادا کرو کہ تم کو موقع ملا، حسین نے تمہارے پیسے لیے. حسین کے خزانے میں کمی ہے. خود آگے بڑھو بابا، خود آگے بڑھو. اگر آپ کو شارجہ میں معلوم اعلان ہو جائے کہ پلیز میری طرف دیکھو، اگر شارجہ میں اعلان ہو جائے کہ فلاں بینک میں کوئی 1000 درہم دے گا تو اس کو 70,000 مثال دے رہا 70,000 درہم اینڈ آف دی منتھ تک آنے والے. اس کو 1000 درہم کا اکاؤنٹ کھولو، 1000 درہم کا اکاؤنٹ کھولو، اور 70 تو میں بہت بول رہا، 1000 درہم ڈالو اور 10,000 درہم لو. مثال کے طور پہ کوئی بینک اناؤنس کر دے کہ 1 مہینے کے لیے مجھے دو، میں 10,000 درہمز دوں گا. آپ قرضہ لیں گے، دیں گے؟ نہیں دو گے؟ 1 کے 10 مل رہے، نہیں دو گے؟ ہر آدمی دے گا، 10 لے گا. ارے یار یہ دنیا کے 10 دے رہے نا، حسین تو غیر حساب عطا کرنے والا ہے. اس کا مطلب یو ڈونٹ ٹرسٹ مولا حسین؟ ڈونٹ یو ٹرسٹ؟ تم اپنے امام پہ بھروسہ نہیں کرتے؟ وعدہ امام کا ہے نا. 40 میں ملینز آف ڈالر. ایک چیز اور یاد رکھو، حسین کا بجٹ ہی کچھ اور ہے. کیا بول گیا میں؟ بڑے بڑے ملکوں کا وہ بجٹ نہیں ہے جو حسین کا بجٹ ہے. کوئی بتا سکتا ہے کہ 40 حسین کی وقت میں جو خرچ ہوتا ہے، کتنا خرچ ہوتا، کتنے ملین اور بلین ڈالر کا خرچ ہے؟ کوئی بول سکتا؟ ہر آدمی آگے بڑھا. ایک چیز یاد رکھو، جب آپ خرچ کرتے تو حسین ادا کرتے، تو اسی کے بعد تو پھر تم دوسرے سال خرچ کرتے. اور مولا حسین دنیا اور آخرت میں دیں گے تم کو، دنیا اور آخرت میں تم کو عطا کرے گا. یہ چیز یاد رکھو. جتنا ہو سکے امام کے نام پہ دو. اور میں تو بڑا خوش ہوا، مولا شاکر بھائی کو سلامت رکھے اور ہمارے صابر بھائی کے درجات کو بلند کرے، ان کی فیملی کے اور ان کے.
اللہ ان کے درجات بلند کرے، شاکر بھائی کو اور ان کی انٹائر فیملی کو سلامت رکھے، جو کام کرے پوری مینجمنٹ کو، جو امام بارگاہ علی رضا کی. مجھے بڑی خوشی ہوئی جب لاسٹ ٹائم آئے تھے تو صابر بھائی نے لکھا کہ امام بارگاہ بتایا تھا، لیکن آج اتنا شاندار امام بارگاہ آپ کے لیے. ٹھیک ہے یہ لاک ڈاؤن ختم ہو جائے گا، یہ بھی دعا حسین سے ہی کرو کہ شاندار امام بارگاہ میں آپ کے گھر میں ہم مجلس کریں گے انشاءاللہ 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 انشاءاللہ. تو سب سے جلدی رات، بس کیا کروں میرا وقت نکل جائے گا، اور آلموسٹ 45 منٹس کی مجلس ہو گئی. I'm really helpless. سب سے جلدی راضی ہونے والا کون ہے؟ اللہ. خود نے کیا پہلا میسج دیا؟ گناہ کا احساس ہوا، معافی مانگنے کے لیے چلا. ہم جاتے ہیں روز رات میں بیٹھ کے استغفار کرو، آج کی رات بیٹھ کے استغفار کرو کہ اللہ تو معاف کر دے. 2 مہینے 8 دن میں نے کچھ نہیں کیا، جیسا حق تھا آزاداری کا نہیں کر سکا. بیوی سے معافی مانگو، زیارت امام حسین پڑھنا، مرحومین کی طرف سے پڑھنا، معافی مانگ کے پڑھنا کہ آئندہ سال تک صحت کے ساتھ رکھنا، کووڈ سے بچا لینا، ہر بیماری سے بچا لو، عزت اور صحت کے ساتھ رکھ. دوستو اب سنو، بس ایک صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد. اب وہ پہنچا، اب سنو کیسا راضی ہوتا اللہ. خود نے جا کے کیا کیا؟ اپنی پیشانی کو مولا حسین کے قدموں پہ رکھ دیا. واٹ از سیڈ؟ کیا کہا اس نے؟ ایک جملہ بولا. کیا بولا جملہ؟ اس نے یہ کہا کہ مولا حسین پلیز آئی ایم سوری فارگیو می. اس نے کہا مولا مجھے معاف کر دو میری غلطی کو. ایڈمٹ کیا اس نے، جا کے کوئی ایکسکیوز نہیں کی ہے. پلیز میرا غور سے سنو میرے جملے، میرے آخری جملے. کوئی ایکسکیوز نہیں کیا، ریزننگ نہیں دیا کہ یہ ریزن تھا تو میں نے یزید کا ساتھ دیا، یہ ریزن تھا تو میں اس کے پاس چلا گیا تھا. یہ سب نہیں کہا جیسا آج ہم کرتے. اگر اب عید زہرا آ رہی، ہم میوزک سنیں گے اس دن. میں آپ کو نہیں بول رہا، جنرل بات کر رہا. ہم کو اس دن انڈین مووی دیکھنا ہے. ارے آج عید کا دن ہے، کیا فرق پڑتا دیکھنے میں؟ آج ایک ہی دن ہے. اگر آج میں بیٹھ کے انڈین سانگ سنوں تو کیا عید کا دن ہے. آج اگر میں محفلیں میں مکس گیدرنگز میں جاؤں تو کیا فرق پڑتا عید کا دن. ارے بابا عید کا دن ہے، نارمل ڈے. عید امام علی سے پوچھا گیا تو مولا نے کیا کہا؟ وہ عید کے دن کا جو میں محفل پڑھوں گا تو اس میں بولوں گا. یہ مت بولا. آج تو میں نے چھیڑا ہے خالی. 2-3 سال ہو گئے تو سٹارٹنگ میں پہلی مجلس میں بمبارڈمنٹ نہیں کروں گا نہیں کرتا. لیکن میں آپ کو بتا رہا کہ یہ اس کے بعد ریزننگ نہیں تھی جیسے ریزننگ آج میرے پاس ہے. میرے پاس 1000 ریزننگ ہے اور شیطان ہر ریزننگ کو بتاتا کہ تو یہ کر یہ بولتے تم سیٹسفائڈ ہو جائے گا. خود نے کیا کیا؟ کیسا اللہ جلدی راضی ہوتا. He just said one word. اتنا بڑا گناہگار ایک جملہ بول کے اپنی زندگی کو اپنے آپ کو حر بنا لیا. کیا کہا؟ مولا مجھے معاف کر دے، میری غلطی تھی. مولا I'm so sorry please forgive me. امام تو رازوں سے واقف ہے، امام تو نسلوں سے واقف ہے، امام تو دل کی دھڑکن سے واقف ہے کہ یہ زبان سے بول رہا ہے یا دل سے بول رہا ہے. مولا حسین نے حر کو اٹھایا، سینے سے لگایا. اب دیکھو یا سری الرضا یا سری الرضا یا سری الرضا یا سری الرضا. آج بولا ہے اپنے شب جمعہ کو. کیسا راضی ہوا حسین، کیسا اللہ راضی. اتنا بڑا گناہگار جو اپنی آنکھوں سے جہنم کے شعلوں کو دیکھ رہا تھا، اس کو اٹھاتا ہے حسین ایک جملے پہ اور کہتے ہیں حر میں نے تجھے معاف کیا، میرے خدا نے معاف کیا. یہ جملہ سوائے مولا حسین کے کوئی نہیں بول سکتا، سوائے امام کے کوئی نہیں بول سکتا. کیا کہا کہ میں نے معاف کیا، میرے خدا نے معاف کیا. بتا دیا کہ حجت خدا کی طاقت کیا ہے، حجت خدا کی طاقت کیا ہے. اگر میں معاف کروں گا تو میرا اللہ تجھے معاف کر دے گا. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. سورہ دہر سمجھ میں آ گئی بات؟ ایسے بناؤ. آج کی رات لاسٹ نائٹ ہے. شب جمعہ آخری شب جمعہ ہے دور ازا کی. 1442 ہجرہ کے دور ازا کی 2020 کی آخری رات
پھر 1 سال کے بعد 2143 میں محرم آئے گا. بھائی ایک ہی دعا کرنا، سب کے لیے کرنا، اپنے لیے نہیں کرنا، سب کے لیے کہ مولا پوری دنیا میں جہاں جہاں عزاداری ہوئی مولا اس کی عزاداری کو قبول کرو آج شب جمعہ. اور یہ دعا کرنا کہ مولا آج کی رات شب جمعہ سارے مرحومین کو، ہمارے ماں باپ کو بخش دے، سارے مرحومین کو بخش دے. بس دوستو، بس دوستو، بس دوستو، انکمپلیٹ مجلس چھوڑ کے جا رہا ہوں. آج کی رات مصیبت کی رات ہے. 1 گھنٹہ ہو گیا. انشاءاللہ زندگی رہی انشاءاللہ پھر 7 ربیع الاول کی مجلس پڑھوں گا، شب شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام. بس مولا آباد رکھے، مولا جلد سے جلد یہ کووڈ ختم ہو کہ بارگاہ امام علی رضا اسی شان سے عزاداری ہو. آپ نے 2 مہینے 8 دن شارجہ میں، دبئی میں عزاداری کی. مولا آپ کے ایک ایک آنسو کو بی بی قبول کرے، ایک ایک آنسو کو قبول کرے. بی بی تم کو اجر عظیم دے، تمہارے ماں باپ کو اجر عظیم دے. اپنے مرحومین کو نہیں بھولنا، نہیں بھولنا. شاکر بھائی کے مرحومین اور ہمارے صابر بھائی کو کہ اللہ درجات کو بلند کرے، ان کے انٹائر فیملی کی کبھی مت بھولو. ایک بہت اچھی بات مجھے پوری دنیا میں کسی امام بارگاہ سے اس طرح نیوز نہیں آتی جیسے امام بارگاہ علی رضا سے آتی ہے. اللہ ہمارے شاکر بھائی اور ان کی پوری ٹیم کو سلامت رکھے. پوری دنیا الحمدللہ الحمدللہ. میرے مولا حسین کا صدقہ ہے، میرے مولا حسین کا صدقہ ہے، میری بیوی کا کرم ہے. کہیں کسی امام بارگاہ سے یہ نہیں آتی کہ کراچی میں فلاں مومن کا انتقال ہو گیا آپ اس کے لیے فاتحہ پڑھو، دبئی میں ہو گیا فاتحہ پڑھو، انڈیا میں ہو گیا، پاکستان میں ہو گیا، آسٹریلیا میں ہو گیا، امریکہ میں، دنیا میں کہیں ایک نیوز آ جاتی ہے. ہر روز یا ایوری آلٹرنیٹ ڈے آتی. کتنا ثواب ہے، آپ کو اندازہ ہے اس کے ثواب کا؟ مر کوئی اور رہا ہے لاس اینجلس میں، اتنی دور شارجہ امام بارگاہ علی رضا سے نیوز آ رہی کہ فلاں مومن کا انتقال ہو گیا، فاتحہ پڑھ دیں، وحشت قبر پڑھ دیں. ایک مومن کے لیے 1000 لوگ، مثال دے رہا، 1000 لوگوں نے فاتحہ پڑھی. کیوں پڑھی؟ امام بارگاہ علی رضا ہے تو یہ ہو رہا نا. تو اب ہر مومن کو چاہیے کہ امام بارگاہ علی رضا کو مضبوط کرو. جو شارجہ دبئی والے، جو باہر والے، اس لیے کہ اس امام بارگاہ سے مجلسوں کے ساتھ یہ بھی کتنا فائدہ ہو رہا کہ تمہارے رشتہ داروں کو 1000 لوگ فاتحہ پڑھے. یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ یہاں کی انٹائر ٹیم کو، مینجمنٹ کو سلامت رکھے. بس دوستوں میں کیا کروں، میرا وقت نکل گیا. میں نے تو ابھی مجلس شروع کی تھی، 1 گھنٹے کی مجلس ہوگی. پھر زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات 7 ربیع الاول کی رات کو ملوں گا انشاءاللہ. لیکن وہ مجلس مولا حسن عسکری علیہ السلام کے حال پہ ہوگی. وہ آخری رات کی مجلس ہے. دور ازا کا آخری پیغام دوں گا انشاءاللہ. بس آج کل واپسی اہل حرم کے مصائب، سیدانیوں کی واپسی کے مصائب. جو قافلہ 11 محرم کو چلا تھا، 11 محرم کو جو کربلا سے قافلہ چلا تھا، سیدانیاں جب 11 محرم کو چلی تھی، بے کجاوا اونٹ تھے، بازوؤں میں رسن تھی، سر پہ چادر نہیں تھی. ایک ایک کو میری مظلوم ماں شہزادی زینب نے سوار کیا تھا. جب خود کی باری آئی، آخر میں چوتھے امام کو بھی سوار کیا اور جناب فضا کو بھی سوار کیا. جب خود سوار ہونے کی باری آئی تو میری بیوی کا دل پھٹ گیا، پھٹ گیا، پھٹ گیا، پھٹ گیا. شہزادی نے تڑپ کے کہا، نہر کی طرف دیکھ کر کہا، عباس اٹھو بھیا، اٹھو بھیا. مدینے سے چلتے وقت تم نے پردے کا انتظام کیا، عباس تم نے مجھے سوار کیا. آج تمہاری بہن کو کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے، عباس آ کے اپنی بہن کو سوار کرو. اس کے بعد یہ قافلہ جب مقتل سے گزرا تو شہزادی نے دیکھا ہر شہید کا لاشا. جناب لیلا نے دیکھا کہ علی اکبر کا لاشا جلتی ہوئی ریت پر. تو لیلا نے تڑپ کے اونٹ کی بلندی سے ماں نے کہا، جس کا دل پھٹ گیا، کہا تھا میرے لال آج کے بعد تیری ماں کبھی سائے میں نہیں بیٹھے گی. بیٹا میں سائے میں کیسے بیٹھوں گی، میرے علی اکبر کا لاشا دھوپ میں پڑا ہوا تو
رباب نے علی اصغر کو دیکھا تو کہا میرے لال بغیر تمہارے ماں زندہ کیسے رہے گی؟ ارے تم بھی نہیں رہے، تمہارا جھولا بھی جل گیا۔ شیطانیوں نے پردے کو یاد، عباس کو یاد کیا۔ ام فروہ نے قاسم کے پامال لاشے کو دیکھ کر کہا میرے لال، ارے یہ چاپھول سا جسے پامال ہو گیا۔ ہر بی بی نے اپنے اپنے وارث کے لاشوں کو دیکھا۔ جب مقتل تک یہ قافلہ پہنچا تو شہزادی زینب نے عجیب منظر دیکھا کہ نشیب میں مولا حسین کے پامال لاشے کے غریب چوتھے امام کھڑے ہوئے، سر سے پیر تک کانپ رہے۔ عزیزو، زینب نے اپنے آپ کو اونٹ سے زمین پہ گرا دیا۔ میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، آپ میری طرف دیکھے، میری طرف دیکھے۔ امام نے، بی بی نے اپنے آپ کو گرا۔ جب یہ میں نے کہہ دیا، دوستوں کبھی غور کیا زمانے کا امام زیارت نائیہ میں اپنی دادی زینب کو سلام کرتے، یہ کہہ کے سلام کرتے کہ میرا سلام ہو دادی زینب پر جس کے دونوں ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوئے تھے۔ ارے زینب اون سے ایسے آئی جیسے عباس گھوڑے سے زمین پر آئے۔ عزیزوں، جب بی بی آئی، چوتھے امام نے کہا پھوپھی اماں اپنے آپ کو سنبھالو۔ امام نے جب کہا تو بی بی نے کہا بیٹا تم سنبھالو، تو اس وقت امام نے تڑپ کے کہا پھوپھی اماں میں کیسے سنبھالوں؟ ارے یہ میرے بابا کا پامال لاشا ہے اور میں دفن بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس وقت بی بی نے کہا تھا کہ نانا یہ آپ کا حسین ہے نانا۔ یہ 11 محرم کا منظر تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اور اس کے بعد بی بی پلٹ کے کب آئی بھائی کا چہلم کرنے کے لیے۔ اب جب آئی تو کربلا کے میدان میں صرف خبریں تھیں 4 یا 5۔ زینب کا دل پھٹا ہوا۔ ہر بی بی نے محمل کے پردے کو ہٹایا۔ اس کے بعد زینب نے پوچھا کہ بیٹا میرا بھیا کہاں ہے؟ امام نے اشارہ کیا۔ شہزادی نے اپنے آپ کو اونٹ سے زمین پہ گرایا، دوڑتی ہوئی گئی، رخسارے کو قبر حسین پہ رکھ کے کہا کہ بھیا تمہاری بہن چہلم کے لیے آ گئی۔ ہر بی بی نے اپنے اپنے وارث کو پکارا۔ وہاں سے یہ قافلہ لے کے، بس میں نے مجلس ختم کر دی، مدینہ پہنچے۔ آج 5 ربیع الاول کی رات ہے، شب 6 ربیع الاول ہے دوستو۔ ربیع الاول ہی میں یہ قافلہ مدینہ پہنچا تھا۔ جب مدینہ پہنچی اور بشیر نے جا کے اطلاع دی کہ مدینے والوں مدینہ لٹ گیا، حسین شہید ہو گئے۔ بشیر کہتا ہے کہ اتنا ہجوم بڑھا کہ مجھے ناخے سے اترنا پڑا۔ اب جو میں نے محسوس کیا کہ کوئی مجھے اپنی طرف کھینچ رہا، جب نیچے دیکھا تو ایک حسین و خوبصورت بچہ ہے۔ میں نے گود میں اٹھا کے پوچھا بیٹا تم کون ہو، تمہارا سوال کیا ہے؟ اس بچے نے کہا یہ بتا کہ میرا بابا واپس آیا، اگر میرا بابا واپس آیا تو گھر جا کر نیا لباس پہنوں گا اور اپنے باپ کا استقبال کروں گا۔ پوچھا بیٹا تم کس کے لال ہو؟ تو کہا میں عباس کا بیٹا ہوں۔ کہا نہیں بیٹا تمہارے بابا واپس نہیں آئے۔ ارے مسجد نبوی میں ام البنین نے بھی یہی سوال کیا کہ یہ بتا کہ جب حسین شہید ہوا تو میرا عباس کہاں تھا؟ تو امام بشیر نے کہا بی بی جب تک عباس زندہ تھے کوئی حسین کے قریب نہیں آیا۔ بی بی ام البنین نے کہا کہ عباس تم نے فاطمہ کے سامنے مجھے سرخرو کر دیا۔ بس دوستو 1 منٹ میں مجلس ختم کر رہا۔ یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے میں داخل ہوا، ناخے بٹھائے گئے، شہزادی قبر رسول پہ گئی، غور سے دیکھا اور کہا السلام علیکہ یا جدہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ نانا نواسی آئی ہے لیکن حسین نہیں آئے۔ اس کے بعد کا جملہ تھا نانا نامحرموں کا مجمع ہے، ورنہ زینب بازو کے نیل بتاتی، درباروں میں گئی اور بازاروں میں جا کے آ رہی۔ الہی پروردگار میری شہزادی کے مصائب کا واسطہ، آج آخری شب جمعہ ہے، اللہ پروردگار ہماری یہ مختصر سے مجلس کو قبول کر لے۔ بی بی زہرا کی بارگاہ میں یہ مجلس قبول ہو جائے، یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے۔ آج شب جمعہ ہے، سارے مرحومین، دنیا میں جتنے مرحومین ہیں اللہ، جتنے میرے مولا کے زمانے سے لے کے آج تک جتنے مرحومین ہیں، ان
سارے مرحومین کے لیے آج کی شب جمعہ یا آخری شب جمعہ شہزادی کا واسطہ ان کی خبروں میں اپنی رحمتوں کا نازل فرما۔ اللہ تو ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، تیرے دین کی، تیرے بندوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جنت البقیع، جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے۔ سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما۔ پروردگار موت کی تکلیف سے بچا لے، جو رزق کے پرابلمز میں ان کے رزق کے دروازے کھول دے۔ فرزند زہرا، یبن زہرا، میرے امام زمانہ کو سلامت رکھ۔ ہم سب کو عمرہ و زیارت نصیب ہو۔ اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین۔ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ پروردگار میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ جمیع مومنین و مومنات مولا کے زمانے سے لے کے آج تک سارے مرحومین کے لیے پڑھیں، ہمارے شاکر بھائی کے سارے مرحومین اور ہمارے مرحوم صابر بھائی کے لیے ضرور پڑھیں، ان کی فیملی کے لیے۔ اور آج ایک مومن کا انتقال حیدرآباد میں ہوا، سید جعفر بلگرامی، ان کے لیے بھی پڑھ دیں۔ کل مومنین و مومنات اور آج جس کی پہلی رات ہے اس کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ۔